اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آج میں اپنی اس ویڈیو میں علی ویر منافق کوڈو، جس کو ٹڈا بھی کہتے ہیں، اس کی اور اس کی بیوی ہمیرا منافقہ مچن چینل چورنی کی بات کروں گی کہ کیسے پری پلان سے پروگرام کے مطابق پہلے مچن نے ٹڈے کو گھر سے نکالا، پھر ٹڈا کیسے گھر سے نکلا، کیسے واپس آیا اور کیا ہوا، اور پھر گھر واپسی پر کیسے مچن نے ٹڈے کے کان کھینچے کہ تو کیسے واپس آیا ہے، ساری بات مجھے بتا، اور مجبوری ٹڈے کو ساری کہانی سنانی پڑی۔ پھر مچن نے وہ بیگ خالی کیا، اس میں اپنے کپڑے رکھے، کوڈو کو وارننگ دی کہ لو میں میکے جا رہی ہوں۔ پہلے تو وہ کہتی تھی یہ میرا گھر ہے، تم جہاں مرضی جاؤ، اور ایک دم سے پینترا بدلا کیونکہ ویڈیو کے لیے کوئی کانٹینٹ ہی نہیں۔ بیگ اٹھایا، چیزیں رکھیں، ٹڈے کو دن میں تارے دکھانے کی دھمکی دی اور گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ دونوں میاں بیوی، ٹڈا اور منافقہ، یہ مچن ہیں بڑے ہوشیار، صرف ذاتی مفاد، ادروائز کچھ بھی نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کوڈو نے اپنی منہ بولی بہن کو جوتیوں کا ہاتھ ڈال کر کیسے کالا دیسن دیا، وہی جو روز ان کے گیت گاتی تھی، اب انہی منہ بولے رشتوں کی بےعزتی کیسے کر رہی ہے۔ واہ بھائی واہ، کیسے کوڈو اور مچن چینل چورنی کو ذلیل اور رسوا کر رہی ہیں، فکروں سے، تانوں سے۔ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ بلا کون ہے جن کی ہر کوئی اتنی تعریف کر رہا ہے؟ علی ویر منافق کوڈو اور اس کی بیوی ہمیرا منافقہ چینل چورنی۔ منافق کوڈو کی منہ بولی بہن کو بھی ایسا سبق ملا ہے کہ وہ شاید زندگی بھر لیا چک نمبر 252 کا نام نہیں لے گی۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر یہی کہا جاتا ہے کہ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا۔ وہی بات کہ عزت ایک بار چلی جائے تو واپس نہیں آتی۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، پھولوں کی طرح بن، نہ کہ خاروں کی طرح بن، پھولوں کی طرح بن، نہ کہ خاروں کی طرح بن، تو انسان ہے، انسان کے پیاروں کی طرح بن جائے تیرا نام محبت میں ایک مثال، تو روشنی کے اونچے میناروں کی طرح بن۔ معزز ناظرین، یہاں تو معاملہ ہی اس کے برعکس ہے۔ یہاں بات ہو رہی تھی کوڈو اور مچن کی کہ کیسے پری پلان سے وہ اپنی ویڈیو بناتے ہیں کہ اسی بیگ میں کپڑے کوڈو رکھتا ہے اور کیسے جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، اور پھر اسی بیگ کو خالی کر کے مچن اپنے کپڑے رکھتی ہے اور مائکے جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ان کے تماشے اور ان کے ڈرامے، میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام ان کا فرض ہے۔ یہاں پر تو یہ ویوز کے چکر میں ہر چیز بھول گئے ہیں، نہ سنت نہ فرض۔ معزز ناظرین، منافق کوڈو کی پینڈو بیوی منافقہ مچن چینل چورنی پہلے کہتی تھی یہ میرا گھر ہے، میں کیوں باہر جاؤں، تم جاؤ، اور آج خود ہی یہ روٹ کر میکے جا رہی ہے۔ پہلے کوڈو نے یہ تماشا کیا کہ اس گرین بیگ میں کوڈو نے اپنے کپڑے رکھے اور روٹ کر گھر سے نکل گیا، اور یہ بھی کہتی رہی جا جا، مڑ کے نہ دیکھیں۔ اور وہ کہاں جا رہا تھا؟ اماں جی اور باجوں کے گھر۔ ابھی وہاں پہنچا ہی نہیں کہ راستے میں شاہد ویر پر نظر پڑی۔ دل ہی دل میں اتنا شرمندہ ہوا کہ وہ کہیں مجھے نہ دیکھ لے، وہیں سے واپس ہو گیا، اور پھر گھر آ کر اپنی سٹوری، ادھر ادھر کی باتیں، سب جھوٹ کہانی، کیسے جھوٹی موٹی کی کہانی سنا رہا تھا وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ اور اب وہی گرین بیگ
جس میں ماچن نے کپڑے رکھے اور اب وہ اپنے میکے جا رہی ہے۔ کم از کم بیگ تو 2 لے لیتے۔ بڑی ڈرامے بازی اور اداکاری کرتے ہیں پر سوٹ نہیں کرتی۔ دونوں کو کوئی شرم اور حیا نہیں۔ اور ادھر ماچن کے جانے کے بعد کوڈو اب اکیلا گھر کا مالک۔ اتنے میں باجو آتی ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ کوڈو ویر نے کوئی روٹی کھائی ہے یا نہیں۔ ابھی تو یہ ایک نیا ڈرامہ شروع ہوا ہے۔ پہلے ٹرک کے بتی کے پیچھے تھے، اب تو یہ ٹرالے کی بتی کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ان قریب ہر روز آپ کو ایک نئی سے نئی چیز ملے گی۔ آہستہ آہستہ معاملہ طلاق پر جائے گا، پھر مفتی صاحب سے رابطہ ہوگا۔ ویڈیوز بھی بنانی ہیں یا نہیں؟ کیا کریں؟ کس طرح سے ویوز لیں؟ جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ ہمیرا ماچن کی زبان بہت لمبی ہے، اور پھر اس کی حرکتیں کہ شوہر کے کان کھینچ کر زبردستی اس سے پوچھ رہی ہے کہ سچ سچ بتاؤ کیا ہوا، اور جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو پھر یہ کہتی ہے کہ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی۔ پینڈو ویسے ہے بڑی تیز۔ معزز ناظرین، آپ نے کومنٹس کر کے بتانا ہے کہ کیا گھروں میں میاں بیوی اس طرح سے رہتے ہیں، اور اس کی ماں نے اس کی کیا تربیت کی ہے۔ وہ بھی اس کے ابو کے ساتھ اسی طرح کی باتیں کرتی ہوگی جس طرح کی منافقہ ماچن کر رہی ہے، بیہودہ حرکتیں۔ اور ویڈیو میں دکھایا ہے کہ جب یہ چلی گئی تو سنورا آئی اور اس نے پوچھا کہ بھائی آپ نے کھانا کھایا ہے، حالانکہ یہ اس وقت ادھر ہی تھی، ویڈیو یہی بنا رہی تھی۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت اس لمحہ یہ گھر پر موجود تھی۔ اس طرح سب سچ سامنے آ جاتا ہے۔ کتنا بھی چھپاؤ، چور اپنا نشان چھوڑ دیتا ہے۔ اس وقت یہ اپنے میکے میں ہے اور بہت زیادہ پریشان ہے۔ کبھی رو رہی ہے اور پھر شرمندہ ہو کر کہتی ہے گرمی بہت زیادہ ہے، پسینہ آ رہا ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے کہتی ہے ایسا کبھی سوچا نہ تھا کہ شوہر اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے۔ مچن بی بی ابھی تو شروعات ہے، گھبراؤ مت۔ تم اب اسے بار بار کیا کہہ رہی ہو کہ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ۔ اب وہ نہیں سمجھے گا کیونکہ گھر تم خود چھوڑ کر آئی ہو۔ اس نے اب نہیں سوچنا ہے تو تم خود سوچو۔ تم نے اپنی مرضی سے گھر چھوڑا ہے، اس نے تمہیں دھکے نہیں دیے اور نہ ہی گھر سے نکالا ہے۔ تم نے خود اسے ایک دن پہلے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا اور طرح طرح کی باتیں سنائیں، اور دوسرے دن اسی بیگ میں کپڑے رکھ کے تم خود اپنے میکے چلی آئی اور کہتی ہو کہ اس نے مجھے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، ایک بار ہی کہہ دیتا۔ بی بی کیوں کہتا؟ تم کھلی ہو، جانوروں کی طرح آزاد ہو، منہ اٹھاؤ، جہاں جی چاہتا ہے چلی جاؤ۔ اب تو تمہاری زندگی اسی طرح گزرے گی۔ معزز ناظرین، ابھی تو یہ ڈرامے کر رہے ہیں، تماشا ہے، لیکن کہیں اگر سچ ہو گیا تو کہندے نا ہاسے دا مڑاسا ہی نہ بن جائے۔ اور اچھی عورتیں کبھی بھی اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر آ کر نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ آتی دفعہ کوڈو نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں لینے نہیں آؤں گا۔ چلو ابھی صبر کرو اور دیکھو آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ علی ویر منافق کوڈو، ٹڈے تمہارے ناظرین تمہیں مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ اب تمہاری منہ بولی بہن جس کو تم نے جوتیوں کا ہار پہنا کر کالا دیسن دیا ہے، اب وہ آپ کے راز فاش کرے گی، سارا کٹھا چھٹا کھولے گی کہ تم لوگ کتنے پانی میں ہو۔ وہ بار بار کہتی ہے کہ میں وہاں رہ کر آئی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ جب وہ پاکستان گئی لیا آپ کے پاس چک نمبر 252 میں آپ کے گھر، تو اس نے آپ سے قرآن مجید
اور پنسورا مانگا جو آپ کے گھر میں موجود نہیں تھا، اور آپ اس چیز کا روزانہ دعویٰ کرتے ہو کہ آپ نے نماز پڑھی اور قرآن مجید پڑھا جیسا کہ ماچھن کہتی ہے، اور اس پر ہم بھی یقین کرتے ہیں کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہوگے اور قرآن مجید بھی آپ کے گھر میں موجود ہوگا، پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی مسلمان کے گھر میں قرآن مجید موجود نہ ہو۔ جہاں تک پنسورے کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو، لیکن جس طرح یہ ڈولکی کہہ رہی ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن مجید بھی موجود نہیں، اس بات پر ہم یقین نہیں کرتے۔ آپ ویڈیو بنا کر اس چیز کی کلیریفیکیشن کرنا، کیونکہ یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے آپ سے سیکھی ہیں۔ جیسے آپ جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہو، اسی طرح لگتا ہے کہ یہاں پر یہ بھی جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہے۔ باقی سب چیزیں چھوڑیں، لیکن قرآن مجید گھر میں موجود ہوگا۔ اور اس طرح کی باتیں کرنا ایک عورت کو زیب نہیں دیتا، پر کوئی کیا کرے، یہ آپ کی منہ بولی بہن ہے۔ اگر حقیقی بہن ہوتی تو ایسا کبھی نہ کرتی۔ یہ صرف اور صرف آپ کو ذلیل کر رہی ہے، جس طرح آپ ویوز کے چکر میں ذلیل ہو رہے ہیں، اور یہ اس طرح کی باتیں کر کے اب اپنے دل کو تسلی دے رہی ہے۔ لیکن ہم کسی کی سائیڈ نہیں لیتے اور نہ ہی کوئی بات اپنے پاس سے کہیں گے۔ سب چیزیں خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون بشر ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ لیکن نمک کھا کر نمک حرامی کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ لیکن علی ویر منافق کوڈو، جس طرح تو نے اپنے ماں باپ کا نمک کھا کر نمک حرامی کی، تو اب یہاں پر تمہاری باری ہے، کیونکہ تاریخ دہرائی جاتی ہے۔ اسی طرح جس طرح زمین گول ہے، اور اس طرح کے لوگ اپنے چینل کی خاطر اتنی دور جاتے ہیں صرف ذلیل ہونے کے لیے، تو انہیں کیا ملا اور آپ نے کیا سلوک کیا؟ ایک رات وہ پہنچی، دوسری رات سارے تحفے لیے، اور تیسری رات اسے کہا کہ کل ہماری اپوائنٹمنٹ ہے ہسپتال میں، اور اب آپ اپنا بستر گول کرو، چلتی بنو۔ اور وہ ہوا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میرے بھائی سب کہاں ہیں؟ دیکھا، وہ بھائی سے بھائی بن گئے۔ یہاں میں کہوں گی کہ رشتے صرف خون کے ہوتے ہیں، اور یہاں پر ڈولکی کو کوئی ملنے نہیں آیا، اور نہ ہی کسی نے اس کو بلا کر ایک کپ چائے پلائی، ایک سے ایک بڑھ کر، جس کو تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ چوچی جس نے ایک مرغی پکائی، ایک بوٹی دیتی ماں نو تے ایک بوٹی دیتی پیو نو، اور کیا اے شوربے چ ڈبو کے کھا تے چل دی بن۔ یعنی کوئی ویلکم نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ ایک کرسی میز پر آپ کو جاتے ہوئے پانی کا گلاس تک نہ پوچھا۔ انہیں کیا منجی گئی ہے، بہنا ہی بہ نہیں تے چل، سب کچھ ایمرجنسی میں۔ اس کو کہتے ہیں تو کتوں آ گئی مصیبت۔ اور معزز ناظرین، جب یہ یوکے میں تھی، ان کے لیے چیزیں اور گفٹ ان کو دکھاتی تھی، تو انہوں نے اس کی خوشامد کر کر کے اسے اتنا پھلایا غبارے کی طرح کہ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ اپنے بچے، اپنا خاوند، سب کچھ چھوڑ کر چینل بنانے کی خاطر چک نمبر 252 کوڈو کے گھر پہنچ گئی۔ اس کو کہتے ہیں گودی چ بٹھا کے داڑھی مننا، جس کو آسان اردو میں کہا جاتا ہے ٹیشو کو استعمال کیا اور پھینک دیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق
زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔